آج کل ایکسٹرا میرج افیئر بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ مریم کی بھابھی ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس سے ملنے ایک عورت آتی ہے جو نقاب میں رہتی ہے، اور لے کے بھابھی اس کو اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کمرے میں لے جا کے کنڈی بند کر لیتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہی بھابھی کی سسکیوں کی آواز باہر آتی ہے۔ مریم بڑی پریشان ہے، آخر بھابھی کی سسکیوں کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ جب عورت باہر نکلی ہے، چلی گئی ہے، تو مریم نے بھابھی سے پوچھا، بھابھی یہ عورت کون تھی؟ مریم کی بھابھی کہتی ہے، یہ ایک بہت مشہور دائی ہے، یہ میرا علاج کر رہی ہے۔ مریم کو بڑا شک ہوا، آخر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یہ کتنی دیر باہر کھڑی رہی ہے، اس نے نہ تو مجھ سے کوئی بات کی ہے اور نہ نقاب اتارا ہے، لازمی دال میں کچھ کالا ہے، میں اس راز کو فاش کر کے رہوں گی۔ وہ عورت مخصوص ٹائم پہ آتی اور اس کے آنے سے پہلے بھابھی نہ آتی تھی۔ مریم کو ڈاؤٹ سا تھا، اس کو بھابھی پہ شک ہو گیا۔ اس نے کیا کیا، جب وہ عورت آتی ہے اس سے پہلے بھابھی نہانے جاتی ہیں اور مریم چھپ جاتی ہے الماری کے پیچھے۔ جب وہ عورت آتی ہے کمرے میں، اپنا نقاب اتارتی ہے، برقع اتارتی ہے، تو مریم دیکھ کے ہکا بکا حیران پریشان، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، ہمارے معاشرے کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے۔ دو بہن بھائی تھے، کاشف اور مریم۔ ان کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ ماں نے بڑی محنت سے لگن سے ان کو پالا تھا۔ ماں اسکول ٹیچر تھی، باپ کی پینشن بھی آتی تھی، ماں کی تنخواہ بھی آتی تھی۔ جب بچہ پڑھ لکھ کے فارغ ہو گیا، اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ ماں بھی انتقال کر گئی۔ پوری دنیا میں دونوں بہن بھائی رہ گئے۔ اب بھائی کے پاس جاب تو نہیں تھی، بھائی نے بہت ہار پاؤں مارے، قدرتی بات ہے، ماں کی دعائیں تھی باقی۔ اس بھائی کو بینک میں اچھی جاب مل گئی۔ بھائی کہتے ہیں، بھائی مریم اب تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، تمہارا داخلہ یہاں پہ نہیں ہوا، دوسرے شہر میں یونیورسٹی ہے وہاں داخلہ ہوا ہے، اور وہاں ہاسٹل بھی ہے، تم کو وہیں پہ رہ کے وہاں پڑھائی مکمل کرنی پڑے گی۔ ہمارے ماں باپ کی یہی خواہش تھی، ہماری اولاد پڑھ لکھ کے ہمارا نام روشن کرے۔ مریم کہتے ٹھیک ہے بھائی، آپ سے دور جانے کو دل تو نہیں کرتا، پر ماں باپ کی خواہش بھی پوری کرنی ہے۔ بس اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ مجھ کو پیاری سی بھابھی مل جائے، آپ کو نوکری مل چکی ہے۔ اور وہ بھائی کہتا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم ڈھونڈو جہاں سے بھی لاؤ۔ مریم نے عورتوں کو، محلے کی عورتوں کو، خاندان کی عورتوں سب کو کہہ دیا اور ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مریم کو ایک بہت پیاری لڑکی پسند آتی ہے۔ مریم اس کی فوٹو بھائی کو دکھاتا ہے، بھائی کو دکھاتی ہے، بھائی کو پسند آتی ہے، رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ وہ مریم کی بھائی بن کے گھر میں آ جاتی ہے۔ ادھر بھائی کہتا ہے، بھائی مریم سارے کام ہو گئے، اب تم اپنی پڑھائی پہ دھیان دو۔ وہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی اچھی تھی۔ اب ہم تو ہنستے کھیلتے باہر گھومنے جاتے اور کہکے لگاتے، گھر کی رونقیں دوبارہ بحال ہو گئی تھی۔ بھابھی بڑی اچھی سگڑ بھابھی تھی، گھر کو سارے کو سنبھال لیا تھا اور بھائی کو بھی سنبھال لیا تھا۔ مریم یونیورسٹی میں آ گئی اور ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا۔ مریم گاہے بگاہے بھائی کو بھابھی کو فون پہ بات کرتی، حال چال پوچھتی، اور جب بھی چھٹیاں ہوتی، کبھی 15 دن بعد، مہینے بعد، تو یہ گھر آتی، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے۔ مریم جب اس پر گھر آتی ہے پہلی بار، تو کیا دیکھتی ہے، جب ناشتے کے بعد بھائی چلے گئے کام پہ، بھابھی چلی گئی واش روم میں نہانے کے لیے۔ بھابھی نہا کے نکلی ہے، اتنے میں ایک نقاب پوش عورت آ گئی۔ بھابھی اس کو لے کے کمرے میں چلی گئی اور کمرہ لاک کر لیا۔ مریم دیکھ کے حیران پریشان، آخری عورت کون ہے، بھابھی نے کمرہ لاک کیوں کیا ہے؟ اور تھوڑی دیر بعد ہی بھابھی کے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ مریم شرمائے بھی اور گھبرائے بھی۔ جب عورت گھنٹے ڈیڑھ اندر رہنے کے بعد چلی گئی، مریم نے بھابھی سے پوچھا، بھابھی یہ عورت کون تھی؟ بھابھی کہتی ہے، یہ محلے کی بڑی مشہور دائی ہے، میرا علاج کر رہی ہے۔ مریم کہتی ہے، بھابھی مجھ کو نا آپ کی طرح پیارا بیبی چاہیے۔ بھابھی مسکرا دی، شرما دی اور کچھ کہا نہ۔ اب مریم اگلے دن مریم کو واپس جانا تھا۔ مریم واپس چلی گئی، بس میں سفر کر رہی ہے، سوچتی جا رہی ہے، وہ نقاب پوش عورت آئی ہے، کتنی دیر باہر کھڑی رہی ہے، اس نے نقاب نہیں اتارا، گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھا اور مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی، اور دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ اگلی بار آؤں گی تو میں اس کا پردہ لازمی فاش کروں گی۔ تو یہ اگلی بار اس کو چھٹیاں تھی پورے 1 ماہ کی۔ وہ چھٹیوں میں جب آتی ہے گھر، تو دیکھتی ہے کہ بھائی کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں، بھائی پریشان رہتے ہیں، اور بھابھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ کہتی پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو۔ آخر نا وہ جو سلسلہ تھا وہ کٹا نا۔ وہی بھابھی ناشتے کے بعد نہانے چلی جاتی، بھائی کام پہ چلے جاتے، وہ عورت آتی، دائی جو تھی،
اور بھابھی کو لے کے روم میں چلی جاتی، اور روم میں گھنٹوں رکتے یہ اور عجیب سی آوازیں آتی۔ اب مریم بچی تو تھی نہیں، وہ سمجھتی تھی آوازیں کس طرح کی ہیں۔ مریم نے کہا میں اس راز سے ضرور پردہ اٹھاؤں گی۔ مریم نے سوچا اس کے آنے سے پہلے میں بھابھی کے کمرے میں جا کے چھپ جاتی ہوں، پھر سوچتی ہوں کہ اگر کچھ میں نے دیکھ لیا غلط تو میں کیا کروں گی، وہاں پہ کیسے اپنے آپ کا دفاع کروں گی۔ آخر مریم نے کچھ نہ سوچا اور وہیں پہ الماری کے پیچھے چھپ گئی ہے۔ بھابھی نہانے چلے گی واش روم میں، جب نہا کے نکلی ہیں ڈور بیل ہوئی ہے، بھابھی باہر گئی ہیں، وہ نقاب پوش عورت باہر کھڑی تھی، بھابھی اس کو لے کے اندر آ گئی۔ اندر آئی ہیں، اندر آتے ہی کمرے کو لاک کیا اور بھابھی نے اس بندے کے گلے لگ گئی۔ اب اس بندے نے جب نقاب اتارا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ہٹا کٹا جوان لڑکا تھا، وہ بھابھی کا شادی سے پہلے کا بوائے فرینڈ تھا۔ اس سے شادی نہ ہو سکی لیکن بھابھی کی ضرورتیں جسمانی وہ پوری کرتا تھا۔ اب تو مریم بڑی پریشان کہ میں یہاں پہ کیا کچھ دیکھوں گی۔ اس نے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، کان بند کر لیے۔ اتنے میں اس شخص نے بھابھی کو بے لباس کر کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ اب تو مریم نے اپنا منہ الماری کے پیچھے کر لیا، آنکھیں بند کر لی، پردے سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا۔ اسے نہیں معلوم کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی لائٹ بند ہو گئی، گھنٹے ایک بعد کمرے کی لائٹ آن ہوتی ہے۔ مریم نے جب پردے کے پیچھے سے سر نکال کے دیکھا ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ بھابھی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہیں، اور وہ جو مرد تھا جو بھابھی کا بوائے فرینڈ تھا وہ کمرے میں نہیں ہے۔ مریم نے سوچا کہ یہی موقع ہے بھابھی کو رنگ ہاتھ پکڑنے کا۔ بھابھی جتنی مکار ہے نا، اور یہ اگر میں باہر میں بات کی نا بعد میں تو کبھی نہیں مانیں گی۔ مریم پردے کے پیچھے سے باہر نکل کے سامنے آتی ہے۔ بھابھی اس کو دیکھ کے ہکا بکا، مریم تم کہاں سے آ گئی؟ کمرہ تو میں نے لاک کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں بھابھی سے آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کتنے مہینوں سے ایک سلسلہ چلا رہی ہیں، ہم سے کہتی ہیں کہ دائی ہے وہ بوائے فرینڈ آپ کا۔ اس کی بھابھی کہتی ہے اچھا سب کچھ دیکھ لیا تم نے؟ دیکھو مریم، وہ کہتی ہے دیکھو نہیں، آج بھائی کو آنے دو، میں ساری بات بھائی کو بتاتی ہوں۔ دیکھو بھائی تم کو اٹھا کے کس طرح گھر سے باہر پھینکتے ہیں۔ ابھی اتنے میں چیخ رہی ہے مریم، اور مریم یہ بھول چکی تھی کہ وہ مرد گیا نہیں ہے، وہ باتھ روم میں تھا۔ وہ مرد باتھ روم سے نکل آیا، اس نے مریم کو چیختے دیکھا تو اس کو پیچھے سے پکڑ کے اٹھا کے بیڈ پہ دے مارا۔ اتنے میں جو مریم کی بھابھی ہے وہ کہتی ہے اس کو مت چھوڑنا، آج اس کے ساتھ ایسا منہ کالا کرو کہ کسی کو منہ دکھانے قابل نہ رہے، اگر یہ بچ گئی نا تو ہم دونوں نہیں بچیں گے۔ اس نے کہا فکر مت کر ڈارلنگ، دیکھ میں کرتا کیا ہوں۔ اس کی بھابھی مکروہ سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے نہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے مریم کو دبوچ لیا نیچے۔ اب مریم سے وہ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مریم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے معافیاں مانگ رہی ہے اور اللہ اللہ کر رہی ہے۔ وہ بندہ تو بہت تگڑا جوان تھا، مریم پہ حاوی تھا۔ مریم کے ذہن میں خیال آیا اس سے میں بچوں کیسے؟ اگر نہ بچی تو بھابھی کے ساتھ ساتھ یہ روز میرے ساتھ بھی کھلواڑ کرے گا، اس سے میں لازم بچنا ہے مجھ کو۔ وہ اس نے جب مریم نے چیخنا چلانا، اس نے وہاں بھاگنے کی کوشش کی، اس نے مریم کے منہ پہ تابڑ توڑ تھپڑ دے مارے۔ مریم کا ہونٹ پھٹ گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ مریم بے سود سی ہو گئی۔ مریم نے سوچا کہ یہاں پہ زور لگانے کا فائدہ نہیں ہے، یہاں اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتی ہوں۔ مریم نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا، جیسے وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ جب دیکھا لڑکے نے کہ یہ کوئی برداشت کرنی ہے، اس میں اب کوئی ہمت نہیں رہی، اس نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ جیسے وہ کپڑے اتارنے لگا، مریم کے ذہن میں پہلے خیال آیا تھا کہ بھائی کی پستول دراز میں لوڈ رکھی رہتی ہے۔ مریم پھرتی سے لپکی ہے، دراز کھولا ہے، پستول نکالی ہے اور لڑکے پہ تان لیا۔ وہ لڑکا ہنس رہا ہے، کہتا ہے تمہارے نازک ہاتھوں میں یہ پستول نہیں سجتے، ادھر پکڑاؤ مجھ کو، چل جائے گا، بچے نہیں کھیلتے اس سے۔ مریم کو اپنی جان پیاری تھی، عزت پیاری تھی۔ مریم نے گولی چلا دی، گولی اس کے بازو کے پاس سے ہوتی دیوار میں جا لگی۔ اس نے چھلانگ لگائی ہے مریم کو لپکنے کے لیے۔ اسی اثناء میں مریم کی بھابھی بھی کمرے میں آ گئی گولی کی آواز سن کے۔ اب مریم نے ایک دم 2 بار ٹریگر دبا دیا۔ پہلی گولی لگتی ہے اس لڑکے کو دماغ میں اور بھیجا اس کا جو نکل کے دیوار میں چپک جاتا ہے، اور دوسری گولی لگتی ہے جو بھابھی کمرے میں بھاگ کے آتی ہے، بھابھی کے سینے پہ لگتی ہے اور بھابھی وہیں ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ اب تھوڑی دیر میں کیا دیکھتی ہے مریم
کہ کمرے میں 2 لاشیں پڑی ہیں۔ مریم 2 لاشیں دیکھ کر نا بے ہوش ہو گئی، پستول ہاتھ سے گر گیا اس کے۔ جب مریم کو ہوش آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے مریم؟ وہ ہسپتال میں ہے اور بھائی کھڑا ہے ایک طرف پولیس والے انسپیکٹر کھڑے ہیں۔ انسپیکٹر کہتے ہیں بیٹا آپ بتائیں گی کہ آپ کی بھابھی کو کس نے مارا، وہ آدمی کون تھا؟ اب مریم نے اپنے ذہن میں فوراً سٹوری تیار کی۔ وہ کہتی ہے وہ بھابھی کے ساتھ دست درازی کر رہا تھا، چوری کرنے آیا تھا، بھابھی کی عزت پہ ہاتھ ڈال لیا، اور بھابھی نے جب اسے بچوانے کی کوشش کی تو بھابھی کو اس نے گولی مار دی اور میری طرف آگ رہا تھا، اور پستول جب اس کے ہاتھ سے گرا تو میں نے پستول اٹھا کے اس کو گولی مار دی۔ اب یہ معاملہ کچھ گول مول سا ہو گیا۔ اس لڑکی نے، مریم نے اتنی پیاری سٹوری بنائی تھی کہ پولیس والے نے سوچا کہ بہتر ہے اس معاملے کو یہیں رفع دفع کر دیں، اور کیس کو گول کر کے فائل بند کر دی، اور سیلف ڈیفینس میں گولی چلنے کا معاملہ ہو گیا۔ لڑکی کو، مریم کو تھوڑی بہت سزا ہوئی، بعد میں وہ بھی چھوٹ گئی۔ اس طرح مریم بچ گئی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل جو نا ایکسٹرا میرج افیئر بہت ہو رہے ہیں۔ کہیں مرد باہر منہ مار رہا ہے، کہیں عورتیں باہر منہ مار رہی ہیں۔ پتہ نہیں معاشرے میں ہو کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں موبائل کی وجہ ہے۔ موبائل کی وجہ ہو سکتی ہے، یا ویسے ہی معاشرہ بہت گراوٹ کا شکار ہے؟ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔